بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ رعایا بھی بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیوی تو سانولے رنگ کی تھی اور نہ ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ باقی 3 بیویاں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چلاک تھیں۔ ان میں سے جو بیوی سانولے رنگ کی تھی اور چلاک بھی نہیں تھی، بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت اور پیار کیا کرتا تھا اور دوسری باقی بیویوں سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا، اور یہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت دکھتا تھا۔ وہ 3 بیویاں اس سانولے رنگ والی بیوی سے بہت جلتی تھیں اور نفرت کرتی تھیں۔ وہ بادشاہ کے اس بیوی کے خلاف کان بھرتی رہتی تھی۔ بادشاہ اپنے سانولے رنگ والی بیوی کو باغوں میں گھمایا کرتا اور ساتھ بٹھاتا اور دن بھر اس سے باتیں کرتا۔ ایک مرتبہ باقی 3 بیویوں نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا کہ ہے بادشاہ سلامت، ہمیں ایک بات تو بتائیے، آپ ہم سے اتنی محبت اور چاہت نہیں کرتے جتنی کہ آپ اس سانولے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس وقت بادشاہ نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ صحیح وقت آنے پر جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت نے کوئی جنگ فتح کی تو بادشاہ سلامت بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے اور وہ اپنی 4 بیویوں کو انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ دینا چاہتے تھے۔ جب یہ بات ان 4 بیویوں کو پتہ چلی تو ان میں سے جو 3 بیویاں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہوشیار تھیں، وہ بہت ہی خوش ہوئیں کہ اس موقع پر ہم بادشاہ سے بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی لے لیں گی۔ تو آخر کار وہ وقت آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی 4 بیویوں کو پیغام بھجوایا، آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک وقت مقرر کیا اور اس وقت مقرر پہ ان 4 بیویوں کو اکٹھا کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے خزانچی سے کہا کہ میری بیویاں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھیں آپ نے انہیں دے دینا ہے۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی 4 بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جو چاہو لے لو۔ ان میں سے 3 بیویاں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں وہ اٹھیں اور خزانے کی طرف گئیں، اور ایک بیوی جو سانولے رنگ کی تھی وہ وہیں کھڑی رہی۔ بادشاہ سلامت یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم صحیح کہتے تھے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس نے تو آپ کے حکم کا پالن ہی نہیں کیا، اس نے تو کچھ نہیں اٹھایا، اور دیکھیں وہ بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سانولے رنگ والی بیوی خزانے کی طرح چل پڑی۔ یہ سب بادشاہ اور اس کی 3 بیویاں دیکھ رہی تھیں، اور بادشاہ کی باقی 3 بیویاں زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اب کیا فائدہ، جو کچھ تھا ہم نے لے لیا۔ لیکن وہ بیوی خزانے کے آگے سے نکل گئی اور بادشاہ سلامت یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد بولی، میرے سرکار، آپ میرے تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، اور کہا کہ جس کا عطا کیا ہوا ہے میں نے اسی پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی اس بیوی کا ہاتھ تھاما، اس کی طرف چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی باقی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلیں آج میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ بیویاں جو کہ اپنا سوال بھولی ہوئی تھیں ان کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ یاد کرو، تم سب نے ایک سوال کیا تھا، آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں۔ ان 3 بیویوں نے کہا جی ضرور جواب دیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ سب نے اس کی عقل مندی دیکھ لی، اس کی بے پناہ محبت بھی دیکھ لی اور اس کی سمجھداری بھی دیکھ لی۔
اور اس کی اس محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور کہا اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ مانی نہیں رکھتا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم نے ہیرے جواہرات اور یاقوت اٹھائے، لیکن اس نے مجھے چنا۔ اس نے ان سب چیزوں کی طرف نہیں دیکھا، اسی وجہ سے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اور کہا یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت ہی عقل مند ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا، اسی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس میں نے آج تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا۔ پیارے دوستو، یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں ساری زندگی دولت، شہرت، امیر ہونے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہم کس کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں ہے۔ ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور ہماری اس زندگی میں سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ جس طرح ہم نے اس قصے میں سیکھا ہے، اگر محبت اس دنیا کو بنانے والے سے کی جائے تو اس بنانے والے کا سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب اس اللہ نے بنایا ہے۔ سوچیں اگر اپنی زندگی اس کی چاہت کے مطابق گزاریں گے اور سب سے زیادہ اس سے چاہت رکھیں گے تو یقین مانیے وہ رب العزت ہمیں سب کچھ دے دے گا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ بس ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کاش میں سمجھا پاتی آپ کو اور خود کو۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔